الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اس سال کا آخری دن ہے، یعنی گریگورین کیلنڈر کے حساب سے جو آج کل دنیا میں رائج ہے، یہ آخری دن ہے۔ گو کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں اس وقت رائج کیلنڈر یہی ہے جس کو مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہی تمام دنیا میں اب رواج پا چکا ہے، اس لیے عموماً نئے سال کے شروع ہونے کی مبارکبادیں بھی اس کیلنڈر کے حساب سے ہی دی جاتی ہیں، اور رواں سال کے آخری دن کو بھی اسی حساب سے الوداع کہا جاتا ہے۔ عموماً الوداع کہنے کا رواج تو کم ہے، لیکن نئے سال کے پہلے دن کا استقبال بڑے ذوق اور شوق اور شور و غل اور ہنگامے سے کیا جاتا ہے، اور اس استقبال میں دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم کا باشندہ اپنی اپنی بساط اور رواج کے مطابق حصہ لیتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، آج کے دن کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ آج آخری دن ہے اس سال کا 2010 کا۔ ہر سال آخری دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سال ہمارے لیے سال کا یہ آخری دن بھی مبارک ہے، اس لیے کہ اس سال کا اختتام آج جمعے کے بابرکت دن سے ہو رہا ہے۔ یہ 2010 کا سال جس کا آغاز بھی جمعے سے ہوا تھا، جو بابرکت دن تھا، اور اس کا اختتام بھی جمعے سے ہو رہا ہے، جو ایک جیسا کہ میں نے کہا بابرکت دن ہے۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ، اور کہتے بھی ہیں کہ اچھا بابرکت دن ہے، بعض فتنہ پرداز بھی، بعض مخالفین بھی احمدیوں کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے کہ تمہارے لیے اچھا بابرکت سال ہے، جس میں جماعت احمدیہ کو 100 افراد کی، تقریباً 100 افراد کی جان کی قربانی دینی پڑی، 100 گھر اپنے باپوں، خامدوں اور بچوں کے لیے رو رہا ہے۔ اگر بعض غیر از جماعت لوگوں نے ہمارے شہادتوں پر ہمدردی کا اظہار کیا ہے، تو ایسے بھی ظالم ہیں اور کافی تعداد میں ہیں جو سخت دل ہیں، جنہوں نے ان شہادتوں کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ مسلسل دھمکیاں بھی ہیں کہ ہم ابھی بہت کچھ تم سے کریں گے۔ یہ لوگ انسانیت سے عاری ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ خدا تعالیٰ کے سلوک کو نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا کر رہا ہے، جن آفات نے انہیں گھیرا ہے اس سے عبرت حاصل نہیں کی،
بلکہ اس کا بھی الٹا اثر ہو رہا ہے، اور ان کی حالت قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، قسد قلوبہم والی، ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، اور شیطنت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے جو وہ کرتے تھے انہیں اور بھی خوبصورت کر کے دکھایا۔ اس چیز کا مصداق بن رہے ہیں یہ لوگ۔ بس یہ لوگ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ احمدیوں کی جانیں ہم نے لے لی ہیں، اور مزید ہم تنگ کریں گے، مزید ان پر تنگیاں وارد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ ان کو شیطان نے خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اس کا ذکر تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک بہت سخت انذار بھی کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ جہاں تک ہمارے شہیدوں کے گھروں کا تعلق ہے، انہوں نے تو ان شہادتوں پر کسی بھی قسم کا جزا ادا کرنے کے بجائے اپنے جذبات کو خدا تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش کیا کہ ان کی سوچوں کے دھارے ہی بدل گئے ہیں۔ مختلف ممالک سے میں نے شہداء کے لواحقین سے ملنے کے لیے وہاں کے مقامی احمدیوں کو بھجوایا تھا، اور یہ وفود جب شہداء کی فیملیوں سے مل کر آتے ہیں تو اپنے ایمانوں میں بھی ترقی پاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں افریقہ کے بعض ممالک سے وفود بھجوائے تھے، ان میں گانا کے ایک وفد گانا کا تھا، اس میں گانا کے امیر اور مشنری انچارج وہاب آدم صاحب بھی تھے، اور ایک اور گھانین دوست تھے احمدی طاہر حامد صاحب، جو گھانین احمدی ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور گھانا کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ یہ لوگ واپسی پر مجھ سے مل کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان شہداء کے عزیزوں، والدین، بیوی بچوں سے مل کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جو رویے ہم نے دیکھے ہیں وہاں، ہم انہیں تسلی دیتے تھے تو وہ آگے سے ہمیں ایمان کی مضبوطی کا اظہار کرتے ہوئے تسلی دیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ دوست کہ ہماری آنکھوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر آنسو آتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہمیں تو ہمارے جانے والے تمغے لگا گئے ہیں۔ تو یہ رویہ تھا ان شہداء کے خاندانوں کا، اور ہے۔ ایک احمدی طالب علم جو تھوڑا عرصہ وہ یہاں یو کے میں تعلیم کے لیے آئے ہیں، کل ہی مجھے ملنے آئے تھے، اس نے بتایا مجھے کہ آج میں آپ سے اپنی ماں کی ہمت کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کو بھی، یہ طالب علم کو 2 گولیاں لگی تھیں مسجد میں۔ کہتا ہے کہ میں جب زخمی ہوا ہوں تو ماں کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح گولیاں لگی ہیں اور خون بہہ رہا ہے، تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، اگر شہادت مقدر ہے، خبریں آ رہی ہیں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو جرأت سے جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، کسی قسم کی بزدلی نہ دکھانا۔ بہرحال اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، آپریشن سے گولی نکال دی گئی۔ تو ایسی مائیں جس قوم کی ہوں، جو اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہوں، ایسے لواحقین جن شہداء کے ہوں،
جو افسوس پر آنے والوں کو تسلی دلا رہے ہوں۔ تو ایسا جان دینا جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی یا سزا کے طور پر نہیں ہوا کرتا۔ دلوں کی تسلی اور تسکین کے لیے یہ سامان خدا تعالیٰ کے خاص فضل سے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تو جب بھی شہداء کے لواحقین سے بات کرتا ہوں تو پرعزم آوازیں ہی سننے میں ملتی ہیں۔ بس غیر ممالک سے افسوس کے لیے جانے والوں کے ایمان میں اضافہ، ماؤں کا اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے تیار کرنا اور پرعزم جذبات کا اظہار، یہ خدا تعالیٰ کا فضل نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ بس ہم تو وہ قوم ہیں جو دشمن سے ڈر کر کبھی اپنے خدا کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو خوف اور بھوک اور مال اور جان کی قربانی کرنے سے ڈر کر خدا تعالیٰ کا دامن چھوڑنے والے نہیں، اپنے پیارے خدا سے بے وفائی کرنے والے نہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر پھر اپنے خدا کے پیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنے پیارے خدا کی رضا حاصل کر کے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت حاصل کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے قربانی لینا ہی مقدر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میدان میں ثابت قدم رہیں گے۔ بس کسی کا یہ اعتراض کہ کس طرح تم سال کے ابتدا اور سال کے اختتام کے بابرکت ہونے اور سال کے بابرکت ہونے کی بات کرتے ہو، ان پرعزم اور خدا کی رضا حاصل کرنے والے لوگوں کے جواب سے باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کثرت سے اس سال احمدیت کے خوبصورت پیغام کو دنیا کے امیر ملکوں میں بھی اور دنیا کے غریب ملکوں میں بھی متعارف کروانے کا سامان پیدا فرمایا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں اور برکتوں کا آئینہ دار ہے۔ اس سال میں ان شہداء کی قربانیوں نے جس طرح ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے اسلام کے خوبصورت اور پرامن پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے، اس کثرت سے جماعت کا تعارف اور اسلام کا پیغام پہلے کبھی نہیں پہنچا۔ مختلف ذرائع، مختلف میڈیا، دوسرے ذرائع اور میڈیا استعمال ہوا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، ایشیا میں ہے۔ قومیں اپنے مقاصد میں قربانیاں دے کر ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ قربانیاں جو شہدائے پاکستان نے دی ہیں، دیتے رہے ہیں، جس کی انتہا 2010 کے سال میں بھی ہوئی، یہ قربانیاں انشاءاللہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ نہیں جا رہی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدیت کا پیغام اور تعارف، اسلام کی امن پسند تعلیم کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں کثرت سے پہنچنا، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔
یقیناً یہ بات ان قربانیوں کی قبولیت کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے، اور آئندہ دنیا کے افق پر احمدیت کی فتوحات ابھر رہی ہیں، وہ اس سے بہت بڑھ کر اس چمک کا انشاء اللہ تعالیٰ نظارہ دکھانے والی ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح ہمارے قربانیاں کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرمایا ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور مارے گئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دائمی رزق کو پانے والے ہیں جو ہر لمحہ ان کے درجات بلند کر رہا ہے۔ لغت والے لغت میں موت یا اموات کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ جس کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، اور دوسرے یہ کہ جو اپنے پیچھے اپنے نقشے قدم پر چلنے والے چھوڑ جاتے ہیں۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں بڑھنے کے لیے اپنے قربانیاں کرنے والوں کی نیکیوں کو بھی زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو کامیابیاں ملی ہیں ان سے بھی انہیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، جس پر وہ اپنی زندگیاں قربان کرنے کے بعد بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لی اور ان کی قربانیاں بھی انتہائی نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے سورہ آل عمران میں کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بہت خوش ہیں اس بات پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ بس ان شہداء کی قربانیاں ہمارے ایمانوں میں بھی اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کو سن کر کہ وہ خوشخبریاں پا رہے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کے بارے میں خوشخبریاں پا رہے ہیں۔ بہت سے خطوط مجھے خط لکھنے والے شہداء کے ورثاء لکھتے ہیں کہ ہم خواب میں فلاں شہید کو ملے، اپنے شہید کو ملے، بھائی کو ملے، باپ کو ملے، بیٹے کو ملے۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، یہاں عجیب نرالا سلوک مجھ سے ہو رہا ہے، تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ان کی خوشی کے اظہار ان سے سن کر اس یقین پر پختہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص رزق دے رہا ہے، ان کے لیے خوشی کے سامان وہاں پہنچا رہا ہے، تو اس بات پر بھی یقین بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والوں کی کامیابیوں کے بارے میں جو انہیں خوشخبریاں دے رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سچ ثابت ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایک فیصلہ کر کے چلتی ہے تو پھر تدریجی نتائج پیدا کرتے ہوئے وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ بندے کو بظاہر پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جب آخری نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے کتنے سچے ہیں، وہ کتنے سچے وعدوں والا خدا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے زیادہ اور جلدی فیض پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر چمٹنے کی ضرورت ہے۔
ہم اپنی قربانیاں کرنے والوں کے نیک اعمال کا تو ذکر کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں، مختلف خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کے جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کے تحت جو جماعت کو کامیابیاں ملنی ہیں، جن کی خبریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے، ان کامیابیوں کا ہم بھی حصہ بن جائیں۔ اس بابرکت دن جمعے کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عموم سے ہٹ کر جو کبھی کبھی واقعہ ہوتا ہے، ایک خصوصیت ہمیں اس سال دی ہے، اس سال میں اس خصوصیت سے گزارا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابتدا بھی جمعے سے اور انتہا بھی جمعے سے، اور اس طرح عموماً سال کے 52 جمعے ہوتے ہیں، اس سال 53 جمعے ہمیں ملے، اور حدیث کے مطابق جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، کہ ہم نے اپنی کوشش کے مطابق اپنے جمعے دعاؤں میں گزارنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہمارے شہداء جو لاہور میں شہید ہوئے، یا چند ایک دو مردان میں بھی مثلاً ایک شہید ہوئے، انہوں نے بھی جمعے کے دن دعائیں کرتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں۔ یقیناً ان دعاؤں نے جنت میں ان کے لیے جہاں بہترین رزق کے سامان پیدا کیے ہوں گے، وہاں پیچھے رہنے والوں اور جماعت کی ترقی کی انہیں خوشخبریاں بھی پہنچانے کا باعث بن رہی ہوں گی یہ دعائیں۔ آج پھر اس آخری دن کے جمعے کو ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ جمعہ کا دن جہاں بابرکت ہے، وہاں ابن آدم کے لیے اس دن میں خوف کا پہلو بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ مقرب فرشتے آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں۔ بس اس دن کا فیض پانے کے لیے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس دن جہاں جنت میں جانے کے نیک اعمال کرنے والوں کے سامان ہیں، تو شیطان کے بھرے میں آ کر غلط کام کر کے، غلط عمل کر کے جنت سے نکلنے کی بھی خبر ہے۔ اور پھر ہم جو اس زمانے کے آدم کے سامنے اس زمانے کے آدم کے ماننے والے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا تعالیٰ نے آدم کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اور سلطان بنایا ہے۔ بس اس آدم کے ذریعے دنیا میں بھی اب جنت قائم ہونی ہے، جس نے اخروی جنت کے بھی سامان کرنے ہیں۔ جب آپ کے ذریعے نئی زمین اور نیا آسمان بننا ہے تو وہ کوئی مادی زمین اور مادی آسمان تو نہیں بننا،
بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والے پیدا ہوں گے، جو خدا کی رضا کے حصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے۔ دنیا میں روحانی نظام کے قیام کے لیے نئی زمین اور نئے آسمان بنانے کی کوشش کریں گے، قربانیوں کے اعلیٰ معیار پر قائم ہوں گے، اعمال صالحہ جان لانے والے ہوں گے اور اعمال صالحہ میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ان کے پیش نظر ہوگا۔ بس اگر تو ہم نے اس زمانے کے امام کے ساتھ کیے گئے خدا تعالیٰ کے وعدوں سے فیض پانا ہے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے حصہ لینا ہے، تو ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر ہر بڑے حکم پر اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس ترقی کا حصہ بن جائیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی، ان خوشخبریوں کا حصہ بن جائیں جو ہمارے قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ بس ہمیں صرف اس بات پر ہی تسلی نہیں پکڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے فتوحات دوں گا۔ یہ تو ہوگا، یقیناً ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس ایمان لا کر پھر نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔ بس ایمان لانے کے بعد عمل صالح انتہائی ضروری ہے، اور عمل صالح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا۔ پھر جو اجر ہیں وہ نا ختم ہونے والے اجر ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق۔ اعمال صالحہ کی اہمیت ایک جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ وہ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جب وہ ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان کو اعمال صالحہ کے مقابل پر رکھا ہے۔ جنت اور انہار یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے، اور اعمال صالحہ کا نتیجہ انہار ہیں، نہریں ہیں۔ اور جس طرح باغ بغیر نہر اور پانی کے جلدی برباد ہو جانے والی چیز ہے اور دیر پا نہیں، اسی طرح ایمان بے عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار درختوں سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ایمان جس کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں، اور اعمال صالحہ ان اشجار کی آبپاشی کرتے ہیں۔ غرض اس معاملے میں جتنا تدبر کیا جاوے
اسی قدر معارف سمجھ میں آویں گے جس طرح سے ایک کسان کاشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے، اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے واسطے ایمان جو کہ روحانیت کی تخم ریزی ہے ضروری اور لازمی ہے۔ پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آبپاشی کرتا ہے، اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آبپاشی کے واسطے اعمال صالحات کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ایمان بغیر اعمال صالحہ کے ایسا ہی بیکار ہے جیسا ایک عمدہ باغ بغیر نہر یا کسی دوسرے ذریعہ یا آبپاشی کے نکمہ ہے۔ درخت کا کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں، مگر جب مالک آبپاشی کی طرف سے لاپرواہی کرے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ یہی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کے واسطے انسان کے اعمال صالح روحانی رنگ میں اس کی آبپاشی کے واسطے نہریں بن کر آبپاشی کا کام کرتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آبپاشی کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی فیوز و برکات کے ثمرات حسنہ کے حصول کے واسطے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں۔ بس اگر نہ ختم ہونے والے اجر لینے ہیں، برکات سے فائدہ اٹھانا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنے ہیں، تو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو نیک اعمال سے سجایا، جنہوں نے اگر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورے ہوتے دیکھ کر زمانے کے امام پر ایمان لائے ہیں، تو اپنی حالتوں اور اپنے عملوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ بس آج بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والوں کا ہمیں حقدار بنانے والی ہو۔ ہماری باتیں اور ہمارے ہر عمل جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اور آج رات اس سال کو الوداع کرنے کے لیے اور نئے سال کے استقبال کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے خاص یہ توفیق چاہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گزرنے والے سال میں جو ہم نیک اعمال نہیں بجا لا سکے، نئے سال میں ہم ان کو بجا لانے والے ہوں۔ ایمان کے بیج کو اعمال صالحہ کی بروقت آبپاشی کے ذریعے پروان چڑھانے والے ہوں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ ایک طرف تو ہم اس بات پر خوش ہیں کہ جماعت کے ایک طبقے نے قربانیاں دے کر جماعت کی تبلیغ کے نئے راستے کھول دیے ہیں، لیکن میں ایک بات یہ بھی افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری طرف میرے پاس ایسے خطوط بھی آتے ہیں بعض غیر جماعت کے کہ فلاں شخص آپ کی جماعت کا ہے، اس نے میرے ساتھ کاروبار کیا تھا، کاروباری شراکت تھی یا قرض لیا تھا اور اب اس میں دھوکے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہیں جو ان کا زبانی دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن یہ دعویٰ جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ تو جماعت کی ترقی میں شامل ہونے کے بجائے جماعت کی بدنامی میں کرنے والوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ پھر یہ ہیں آپس کے تعلقات ہیں، اگر ان حقوق کا پاس نہیں جو آپس کے تعلقات ایک احمدی کے ایک دوسرے احمدی کے ساتھ ہونے چاہیے، ایک رشتے کے دوسرے رشتے کے ساتھ ہونے چاہیے، تو پھر ان جمعوں کی برکات سے انسان فیض نہیں پا سکتا۔ نہ دعاؤں سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا۔ اعمال صالحہ
میں تمام حقوق بھی آتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے جائزے لے اور دیکھے کہ گزرنے والے سال میں ہم نے اپنے اندر سے کتنی برائیوں کو دور کیا ہے، ہمارے قربانی کرنے والوں نے ہماری اپنی طبیعتوں میں، ہمارے اپنے رویوں میں کیا انقلاب پیدا کیا ہے، تو یقیناً انفرادی طور پر بھی یہ سال جس کا آغاز اور اختتام بھی جمعے کو ہوا اور ہو رہا ہے، ہمارے لیے برکتوں کا سال ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا داری میں بڑھتے رہے، اسی میں پڑے رہے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے رہے، میاں بیوی، نند بھابھی، ساس، کاروباری شراکت دار ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ طعن و تشنیع کرتے رہے، اپنے رویوں میں، اپنی بول چال میں غلط الفاظ استعمال کرتے رہے، تو پھر برکتیں تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہم ہیں۔ اپنے ہمارے جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی زبانی یاد کا دعویٰ کرنے والے تو ہم بنے ہیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے نہیں بنے ہم۔ ان قربانی کرنے والوں کی تسکین کا سامان نہیں ہم نے کیا اگر ہمارے اپنے رویہ نہیں بدلے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر دشمنان ہم کی طرف سے ہمارے لیے تکلیفیں پہنچانے کی انتہا کی گئی تو ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے سجاتے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے۔ ہمارے خلاف اگر آگ بھڑکائی گئی تو ہمیں اس آگ میں سے اس سونے کی طرح نکلنا چاہیے تھا جو آگ میں سے کندن بن کر نکلتا ہے۔ ہمارے آنسو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یوں نکلتے جو ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے۔ بس ہم میں سے جن کا یہ گزرنے والا سال اس طرح گزرا اور انہوں نے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال سے آبیاری کی، وہ خوش قسمت ہیں۔ آئندہ آنے والے سال میں پہلے سے بڑھ کر اس تعلق کو مضبوط کرنے کی خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے سکے وہ آج رات کی دعاؤں میں، اس وقت جمعے کی دعاؤں میں اس پہلو کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ سال میں اپنی اصلاح کے پہلو کو ہر وقت سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے عملوں کو ڈھالنے والے ہوں۔ آج رات جب اکثریت شرابوں اور ناچ گانوں اور شور شرابے میں مصروف ہوگی، اس خاص طور پر مغربی دنیا میں، ہم اپنے جذبات کو خدا تعالیٰ کے حضور اس عہد کے ساتھ بہائیں کہ آئندہ سال اور ہمیشہ ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کے حضور بہتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے ایمان میں ترقی کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اپنی ہر حالت اور ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ آئندہ سال جو آ رہا ہے وہ سب تمام احمدیوں کے لیے انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی بے انتہا مبارک سال ہو۔
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بات میں کرنا چاہتا تھا. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں یہ بھی فضل فرمایا کہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے رشین، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اپنے جلسے کے جو دوسرے دن کے رپورٹس ہوتی ہیں اس میں، کہ رشین ڈیسک میں سے کے ذریعے سے ایم ٹی اے پر رشین پروگرام بھی اب جاری ہیں، خطبات کا ترجمہ بھی، اور ویب سائٹ بھی شروع ہو گئی ہے. پہلے کہیں اکا دکا مجھے رشین احمدیوں کے خطوط آیا کرتے تھے اور تھے بھی چند ایک. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام بھی ہے. پھر روس میں ریت کے ذروں کی طرح احمدیت کو پھیلتے دیکھا. اللہ کرے کہ یہ پیغام ان تک تیزی سے پہنچتا چلا جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس الہام کے پورا ہونے کے بھی نظارے دیکھنے والے ہیں. ایک اور بات جس کا میں آج اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے یہ بات کرنی تھی، بتانی تھی قادیان کے جلسے کے اختتام پر، کہ الاسلام جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں روحانی خزائن کے نام سے، ان سب کو ایک ایسے سرچ انجن میں ڈالا ہے جس میں آپ کوئی بھی لفظ اگر آپ نے تلاش کرنا ہے، مثلا اللہ کا نام ہے، یسوع مسیح کا نام ہے، محمد کا نام ہے، تو اس میں ڈالیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ کی کتب میں، ان کتب میں جو روحانی خزائن میں کی جلدوں میں ہیں، جہاں بھی وہ نام استعمال ہوا ہے وہ نام اور اقتباس سامنے آ جائیں گے. اور پھر اسے آپ سرچ کر کے مزید جو انٹرنیٹ سے دلچسپی رکھنے والے ہیں یا الاسلام دیکھنے والے، مزید وہ صفحہ جو اصل کتاب کا صفحہ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور یہ بہت مشکل کام تھا. اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں کی ٹیم نے یہ کیا ہے، جس میں سے 2 تو واقفین 9 لڑکے ہیں. ایک نعمان احمد لاہور کے، اور ایک کراچی کے ہیں مبارک احمد. اس کے علاوہ انڈیا کے لڑکے ہیں. اس لیے میں اعلان کرنا چاہتا تھا قادیان کے اجتماع پر جلسہ سالانہ کے آخری دن، کہ اس میں سے باقی جو لڑکے ہیں 3 کے علاوہ وہ انڈیا کے ہیں سارے. فضل الرحمان فضل یہ ہیں چنائی کے، اسی طرح مقصود احمد بنگلور کے، شاہد پرویز بنگلور کے، عبدالسلام بنگلور کے، اور پھر عائشہ مقصود صاحبہ ہیں یہ بنگلور کی. پھر الطاف احمد بنگلور کے ہیں، اور ریاض احمد مانگالون، اور اسی طرح ایک ہیں خرم نصیر، یہ پاکستان کے ہیں، اور کلیم الدین شیخ یہ چنائی کے ہیں. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. ہم دیکھنے والے تو اتنا محسوس نہیں کرتے. ہر کتاب کو پڑھنا، ہر کتاب میں سے ہر لفظ کو تلاش کرنا، اور پھر اس کا انڈیکس بنانا، پھر اس انڈیکس کے اقتباسات، پھر اس کے صفحے کا پروگرام بنانا، ایک کافی بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان نوجوانوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھانے والی ہو. معترضین آج کل تو اعتراض کرتے رہتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پر، لیکن اگر دیکھیں تو یہی ایک خزانہ ہے جو دنیا کی اصلاح کا باعث بن سکتا ہے. لیکن جس پہ اثر نہیں ہونا، ان کے تو قرآن کریم کی آیات کا بھی استہزاء اڑاتے تھے وہ لوگ، ان پہ اثر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل اور سمجھ دے.
تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا آج کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے نام سے ایک جو آج کل یہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ اور فیس بک ہے، فیس بک کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس کا میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، جس کا نہ کبھی میں نے کھولا، نہ مجھے کوئی دلچسپی، بلکہ میں تو جماعت کو اس بارے میں تنبیہ کی تھی کچھ عرصہ ہوا کہ اس فیس بک سے بچیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، پتہ نہیں کسی نے بیوقوفی سے کیا ہے، کسی مخالف نے کیا ہے، یا کسی احمدی نے کسی نیکی کی وجہ سے کیا ہے، لیکن جس وجہ سے بھی کیا ہے بہرحال وہ تو کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بند کروانے کی بند ہو جائے گا، کیونکہ اس میں باتیں زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ اور بلکہ انفرادی طور پر بھی میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ فیس بک جو ہے اس سے غلط قسم کی بعض باتیں نکلتی ہیں اور پھر اس شخص کے لیے بھی پریشانی کا موجب بن جاتی ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ میں اعلان کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو فیس بک ہے اور اس میں لوگ اپنے جن کے اکاؤنٹ ہیں فیس بک کے وہ آ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہیں، جو بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس لیے اس سے بچیں اور کوئی اس میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی صورت کبھی پیدا ہوئی جس سے جماعتی طور پر کسی قسم کا فیس بک کی طرز کا کوئی چیز جاری کرنی ہوئی تو اس کو ایک محفوظ طریقے سے جاری کیا جائے گا جس میں ہر ایک کے ایکسیس نہ ہو اور وہ صرف جماعتی موقف اس میں سامنے آئے۔ اس میں تو جو جس کا دل چاہے آ جائے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بعض مخالفین نے بھی اپنے کمنٹ اس پہ دیے ہوئے ہیں۔ اب ایک تو ویسے ہی غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی شخص کے نام پر کوئی دوسرا شخص چاہے وہ نیک نیتی سے کر رہا ہو کام شروع کر دے بغیر اس کو بتائے۔ اس لیے جس نے بھی کیا ہے اگر تو وہ نیک نیت تھا تو وہ فوراً اس کو بند کر دے اور استغفار کرے، اور اگر شرارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور جماعت کو ترقی کی راہوں پر چلاتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔